الحمدللہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتی اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26۔ ان آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحی نہیں حیا کرتا، نہیں شرماتا، ان یضربا یہ کہ بیان کرے، مثلا ما بعودتن مثال جو کسی مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی اوپر کی، فاما الذین پس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، فاما الذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ بے شک یہ مصالح حق ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، جنہوں نے انکار کیا آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا، اسلام کا، فیقولون وہ یہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ کہ کیا ارادہ ہے اللہ کا ان مسالوں سے جو قرآن میں بیان کی، تجذل بہ کثیرا اور گمراہ کرتا ہے اللہ ساتھ اس کے بہت سے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت بھی دیتا ہے اللہ اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو، یضل بہ کثیرا یعنی اسی مثال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا اور اسی مثال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، وما یضل بہ اور نہیں گمراہ کرتا وہ ساتھ اس مثال کے، الا الفاسقین مگر ان لوگوں کے کہ جو کہ فاسق ہیں، جو اللہ کے حکم کو توڑنے والے ہیں، اللہ کے نافرمانی کرنے والے ہیں، گناہ گار لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت کا شان نزول خاص بات سے ہے، کفار کی، مشرکین کی۔ اس سے پہلے جو آیت گزرا آیت نمبر 23 اور 24 میں، کہ کفار نے جب اعتراض کیا، نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، ساحر، جادوگر کہنے لگے، اور قرآن کی عظمت کتاب کا انکار کرنے لگے کہ یہ آپ پر کسی جن کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہے، نعوذ باللہ، یعنی یہ کوئی فرشتہ لے کر نازل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک چیلنج کیا کہ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک ہو تو پھر اس کی ایک آیت ہی بنا کے لاؤ۔ یہ اس چیلنج کو تو نہ کر سکے۔ آگے ان کے ایک اور اعتراض کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثالیں بیان دی، جیسا کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر پہلی 2 مثالیں آئیں منافقین کی بھی، اور مثال سے بات کو سمجھانا مقصود ہے۔ یہی طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ بہت سی چیزیں آپ نے مثال دے کر سمجھائیں۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں بائے تشریف لائے، اور آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کے پتے گرنا شروع ہو گئے، اور پھر آپ نے صحابی کو فرمایا کہ جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح ہی جب مسلمان بندہ اخلاص کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ تو ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے بھی ایسی عمل کیا، انہوں نے بھی ویسے ہی، صحابہ کرام 100% نبی کی اطاعت کرنے والے، نبی کی سنت طریقوں کو اپنانے والے، تو انہوں نے بالکل اسی طرح ہی سردی کے موسم میں ایک صحابی کو ساتھ لے کر گئے، اور پھر کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایسے سنا تھا کہ درخت کے پتے گرنے لگے، درخت کی ٹہنی کو ہلایا، اور پھر فرمایا کہ جب بندہ مسلمان اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے کہ اس درخت کے پتے سے جھڑتے ہیں۔
تو مثال سے باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی رعایت رکھی اور قرآن نے بھی اس کی رعایت رکھی اللہ کے کلام میں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف جگہوں پر۔ اللہ اکبر۔ اب مثالیں تو بڑے کام کی ہوتی ہیں جن سے حق بات کو سمجھنا، کیونکہ جاہد کے ٹیکس میں ہمیں بات سامنے آ گئی کہ جو ایمان والے بندے ہیں وہ تو ان مثالوں کو سن کر فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ جو ایمان والے لوگ ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو کہ ایمان والے لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر، اس مقدس کتاب پر، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جان لیتے ہیں کہ یہ مثالیں ہیں ان کے حق کے رب کی طرف سے، یعنی سچی مثالیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مثالوں پہ ذرا سا غور کر لیا جائے تو بات اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ حج میں، کیونکہ کفار مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر اللہ کا اتنا بڑا کلام ہے تو اس میں مکھی کا ذکر کیوں ہے، اس میں مکڑی کا ذکر کیوں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ایک صورت نازل ہوئی، صورت کا نام بھی سورہ عنکبوت ہے اور مکڑی کی مثال بھی اس میں موجود ہے، اور عنکبوت کہتے بھی مکڑی کو ہیں۔ اور اسی طرح اس سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال بیان کی۔ سورہ حج میں وہ مثال جو بیان کی، ان مثالوں پر اعتراض کرنے لگے کہ اتنی حقیر چیزوں کا، اتنے بڑے کا کلام ہے تو اتنی حقیر چیزوں کا ذکر کیوں ہے، یعنی سیدھے لفظوں میں وہ بات ماننا نہیں چاہ رہے تھے، قرآن قبول نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو اس طرح کے ہیلے کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مثال کیا بیان کی سورہ حج میں جو ذکر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت مبارکہ کا مفہوم، کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، اوروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، کوئی ایک مکھی تو بنا نہیں سکتے۔ مکھی تو بنانا درکنار، اگر وہ مکھی ان کے پاس سے کوئی کھانا اٹھا کر لے جائے اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے، تو جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں وہ بھی کمزور، اور جو پوجا کر رہے ہیں خود بھی کمزور، یعنی ایمان کے معاملے میں بھی کمزور۔ تو یہ ایک مثال بیان کی، اور اس مثال سے حق بات کو سمجھنا، اللہ کی توحید کو اختیار کرنا چاہیے تھا، تو یہ انہوں نے اعتراض کیا۔ دوسری مثال سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی، اور مکڑی جب انسان بتایا کہ مکڑی جو گھر بناتی ہے، آیت مبارکہ کا مفہوم کہ سب سے کمزور گھر، سب سے بودا گھر مکڑی کا ہوتا ہے، پھر وہ بنانے کے بعد یہ تدبیر کرتی ہے کہ میرا گھر بڑا محفوظ ہے، جالا بنتی ہے، بڑی مشکل سے وہ بناتی ہے، لیکن ہلکی سی ہوا چلتی ہے تو وہ اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جو مشرک لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں، تو آخرت میں ان کے اعمال سارے اسی طرح ضائع ہو جائیں گے جس طرح اس مکڑی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ مثال بھی بڑے مطلب کی تھی، تو بجائے انہوں نے حق بات کو قبول کرنے کے اوپر اعتراض کیا، اسی بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ پہلی بات ذکر کر کے فرمائی اللہ تعالیٰ نے، تم قرآن کی ان مثالوں پر اعتراض کرتے ہو، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، اور بے شک اللہ حیا نہیں کرتا، شرماتا نہیں، وہ یہ کہ ان یضرب مثلا ما بعودۃ، کہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی، فما فوقہا، مچھر تو دور کی بات، اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کم تر کی، یعنی اللہ حق بات بیان کرنے میں ذرا برابر حیا نہیں کرتا، چاہے وہ مثال کسی مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ پھر آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، سچے مسلمان ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ مثالیں حق ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ کیا ارادہ ہے اللہ کا ساتھ ان مثالوں کے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور انہی مثالوں کے ساتھ اللہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اگلی بات فرمائی وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ اس کے ساتھ مگر ان لوگوں کو جو فاسق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت نامے سے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ فاسق کون لوگ ہیں؟ ہم نے قرآن پاک کو جب پڑھنا شروع کیا سورہ بقرہ سے، تو سب سے پہلے تو مومنین متقین کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر آیا، کافرین، پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر آیا، اب یہاں پر آیا فاسقین۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے عہد کو توڑ دے۔ کبیرہ گناہ گار کو بھی فاسق کہا جا سکتا ہے، یعنی فاسق کے اندر مسلمان گناہ گار بھی آئیں گے، فاسق کے اندر کافر بھی آئیں گے، فاسق کے اندر منافقین بھی آئیں گے۔ اللہ ہمیں فسق سے بچائے۔ اور فاسق سے بڑھ کر ایک اور چیز ہوتی ہے فاجر۔ فاجر اس کو کہتے ہیں جو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے۔ جیسے مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے، اب ایک آدمی فاسق وہ ہے، اللہ نے اس کو صحت بھی دی ہے
اور اس کی حالت بھی ٹھیک ہے پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتا اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور کھاتا پیتا رہتا ہے، اس کو بھی فاسق کہیں گے، کبیرہ گناہ گار۔ لیکن ایک آدمی سر عام بازار میں آ کے کھائے، نہ روزہ بھی نہ رکھے، اس کو فاجر کہیں گے، یہ فاسق سے بھی اوپر گناہ ہے کہ کھلے عام سب کے بیچ میں آ کے وہ کھانا کھائے اور اس طرح وہ اللہ کے اس دین کا، اللہ کے ایک حکم کا مذاق بنائے، تو اس کو فاجر کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ نہیں اللہ گمراہ کرتا ان لوگوں کو ساتھ اس کے الا الفاسقین، فاسق ہیں۔ آگے فاسق کی علامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں ینقضون، جو توڑ ڈالتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے پکا کرنے کے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے فرمائی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ جیسے ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عہد نامہ ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کے اعمال نامے سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس میں ہم نے اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مقصد کیا کہ اللہ ہی کے حکموں کو، اللہ ہی کی عبادت کر کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہماری نجات ہے۔ تو یہ ایک عہد نامہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں، ما امر اللہ، جو جوڑنے کا حکم دیا اللہ نے، بہی، ساتھ اس کے، ان یوصلا، کہ اس کو جوڑا جائے، وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹ ڈالتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم، بہی، جو حکم دیا اللہ نے، بہی، ساتھ اس کے، ان یوصلا، ان کو جوڑا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، ان کو بھی وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ اور پھر ان دونوں چیزوں سے کیا ہوتا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں آخرت میں نقصان اٹھانے والے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر کے فرمائی کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد۔ اس سے مراد ایک عہد وہ بھی ہے جس کا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں پیدا کیا گیا تو تمام روحیں آپ کی پشت سے نکالی گئیں، پھر ان سے ایک عہد نامہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، کہا کہ الست بربکم، الست عہد کہتے ہیں اس کو، یہ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا گیا، تو سب نے کہا کہ قالو، کیوں نہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور یہ جو عہد ہے، اسی عہد کے ساتھ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ بھی کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کافر کے گھر میں، یہودی کے گھر میں، مشرک کے گھر میں، فطرت وہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کو لوگ اس کو کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی کافر بنا دیتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ جو بچہ حالت بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عہد کے ساتھ، اس کے اوپر جو شریعت شروع ہوتی ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ہے۔ یہ حدیث میں اس کی پوری تفصیل آتی ہے اس بات کی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد۔ اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اپنے اپنے دور میں وہ بتلاتے چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آ گئے، اب کسی نبی نے نہیں آنا اور قیامت تک آپ کا دین باقی ہے، تو آپ نے بھی اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ بھی اسی دعوت کے ساتھ آئے۔ پھر اگلی بات فرمائی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑنے کا، یعنی وہ حقوق۔ یہاں پر دو باتیں بالکل واضح ہو گئیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، یعنی وہ اللہ کے حقوق کو بھی توڑتے ہیں اور بندوں کے حقوق کو بھی توڑتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں آتی ہیں، مختلف قسم کے عذابات آتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ جو بے وقتی بارشیں ہونا اور زمین کو نقصان پہنچنا، فصلوں کو نقصان پہنچنا، تو اس میں لوگوں کی اعمال کی نحوست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے اعمال درست کرنا، اللہ سے اپنا تعلق درست رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی لیے فرمایا اولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں نقصان اٹھانے والے۔
کامیاب لوگوں کے لیے کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے شروع میں؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اللہ کی تمام باتوں کا یقین رکھتے ہیں، جنت کا، دوزخ کا، آخرت کا، فرشتوں کا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، پھر جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے، رزق دیا ہے، علم دیا ہے، اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی پر جو کچھ اترا ہے ان سب باتوں کا یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ تھی ان کے لیے کیا فرمایا تھا؟ اولئک هم المفلحون۔ یہ اس کا بالکل الٹ آ گیا، اولئک هم الخاسرون۔ اب جو کوئی بالکل اس سے الٹ چلے، اللہ کے حقوق بھی توڑے، بندوں کے حقوق بھی توڑے، اور اللہ کی نافرمانیاں کرے، تو فرمایا اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ آخرت میں نقصان کرنے والے ہیں۔ بات چلی تھی یا ایھا الناس اعبدوا، کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت اختیار کرو، اور اس کے اپنے رب کا شکر گزاری کرو، اپنے رب کا احسان مانو، اور اس کی عاجزی کرو، اس کے سامنے عبادت کرو۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر آخری بات فرمائی، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تم کیسے ناشکری کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، کوئی تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندگی بخشی، تم کو زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے قریب۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ تو ایسی سب چیزوں میں تم اللہ کے محتاج ہو، تو پھر اللہ کے سامنے کیسے ناشکری کرتے ہو، کیسے اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتے ہو؟ آگے فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سب نعمتیں پیدا کی جو زمین کے اندر رکھی ہیں۔ فرمایا هو الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، خلقہ، جس نے پیدا کیا، لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ ہے تمہارے واسطے زمین میں، یعنی زمین کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں سب انسان کے فائدے کے لیے رکھی، اور انسان کو کیا کہا؟ وما خلقت والجن والانس الا لیعبدون، کہ جن انسان ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یا اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت میں لگا دیا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، دن رات کو، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں ہماری خدمت کے لیے رکھی ہیں، ہواؤں کو۔ ثم استویٰ، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسوہن، پھر اس نے درست کر کے بنائے 7 آسمان، 7 سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جب اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت طریقوں کے مطابق اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے جملہ تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وعلیک المصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔